بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان نیشنل سیکورٹی کے ایک اور انٹرنل ڈائمینشن کے ساتھ، وہ ہے پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر جسے کہا جاتا ہے ڈیورنڈ لائن۔ سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 1893 کی بات ہے۔ اس وقت کے افغانستان کے رولر امیر عبدالرحمن اور سر ڈیورنٹ برٹش کے جو آفیشیل تھے، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ پائی گئی تھی، جس میں امیر عبدالرحمن جو ایک پپٹ سمجھا جاتا ہے، پپٹ رولر آف افغانستان، اس نے بہت سے ٹرائبل ایریاز، ناردرن ایریاز جو تھے وہ برٹشرز کو ہینڈ اوور کر دیے تھے۔ یہ ایگریمنٹ ایگریڈ ہو گئے تھے ایگریمنٹس پر۔ اس کے رزلٹ میں یہ ہوا تھا کہ اینگلو افغان وار ہوا تھا 1878 سے 1888 تک۔ یہ برٹشرز اور افغانیوں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی ٹرائبل بیلٹ، انہوں نے جتنے بھی دیے تھے ٹیریٹریز برٹشرز کو، افغانیوں نے، امیر عبدالرحمن نے، یہ تھرو آؤٹ جو برٹشرز کا دور رہا ہے، بر صغیر پہ ان کا دور حکومت رہا ہے، یہ ان کے پورے دور حکومت میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ٹرائبل ایریاز میں، یہ ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ برٹشرز ان سے ڈرتے تھے افغانیوں سے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے کینٹس اور گیریزن جو تھے وہ اسٹیبلش کیے تھے ان ایریاز میں۔ اس کی مثال آپ کو ایسے مل سکتی ہے کہ اس وقت کے انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا تھا سینٹر آف ناردرن کمانڈ، جس کو آپ ابھی GHQ کا نام دیتے ہیں۔ یہ بھی برٹشرز کا ہی انسٹال کیا ہوا ہے۔ افغانی جو تھے یہ رشیا، USSR اور برٹشرز ان کو اپنا دشمن مانتے تھے، مانتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو USSR نے جو انویٹ کیا تھا وہ بھی افغانستان پہ ہی انویٹ کیا تھا، تاکہ وہ ریڈ سی تک پہنچ سکے اور اپنا جو ایکسپینشن ہے وہ بڑھاتا رہے۔ بات کریں گے کہ 3 جون پلان جب پروپوز کیا گیا تھا، برٹشرز نے پروپوز کیا تھا کہ ہم پاکستان انڈیا جو ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے پاکستان اور انڈیا میں۔ جو پاکستان جو ہے وہ مسلم میجارٹی ایریاز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے، اور جو ہندو میجارٹی ایریاز جو ہیں وہ انڈیا کو دیے جائیں گے۔ اس ٹائم جو افغانستان کی اس وقت گورنمنٹ تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو بھی ٹیریٹریز جو ہیں برٹشرز نے، امیر عبدالرحمن نے برٹشرز کو دیے تھے، وہ ہمیں واپس دے دی جائیں، کیونکہ آپ تو ویسے بھی جو یونائٹڈ انڈیا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنے جا رہے ہو، تاکہ لہٰذا ہمارے جتنے بھی ٹیریٹری آپ ہماری لے چکے ہیں وہ ہمیں واپس دے دی جائے۔ لیکن برٹشرز نے ان کی اس ڈیمانڈ پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ خیر، پاکستان اور انڈیا، یونائٹڈ انڈیا جو تھا وہ ڈیوائڈ ہو گیا پاکستان اور انڈیا میں۔ اس کے بعد پاکستان کی کریشن کے بعد، پاکستان کے انڈیپینڈنس کے، آزادی کے بعد، جو افغان گورنمنٹ، اس وقت انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا پاکستان کو آفٹر پارٹیشن، اور انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جتنے بھی ٹیریٹریز ہیں جو برٹشرز نے فورسلی ہم سے لیے تھے امیر عبدالرحمن کے ذریعے سے، وہ ہمیں سب واپس دے دی جائیں۔ لیکن پاکستان نے بھی کوئی اٹینشن نہیں دی تھی، کوئی بھی توجہ نہیں دی تھی ان ڈیمانڈز پر۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جب پاکستان ممبرشپ کے لیے انہوں نے جب اپلائی کیا تھا UN کے ممبرشپ کے لیے، اس وقت افغانستان نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ تو اس کے بعد افغانستان کے جتنے بھی گورنمنٹس آتے رہے ہیں افغانستان میں، وہ ٹائم بائی ٹائم یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ایون طالبان کا جو گورنمنٹ رہا ہے، انہوں نے بھی یہ جو ڈیورنڈ لائن تھا اس کو ریکگنائز نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی ٹیریٹریز ہیں وہ واپس دے دی جائیں۔ افغانستان نے جو پختونستان ایک موومنٹ رہا ہے، وہ پری پارٹیشن بھی رہا ہے، اس کے بعد پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی ایک موومنٹ رہا ہے، جس کو لیڈ کر رہے تھے باچا خان عبدالغفار خان، جس کو باچا خان کہا جاتا ہے، جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک پروپوزل بھی دیا تھا 3 جون پلان میں کہ اگر آپ مسلم میجارٹی ایریاز جو ہیں وہ پاکستان میں، جو جتنے بھی مسلم میجارٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان ان کو ملا کر پاکستان بنا رہے ہیں، اور ہندو میجارٹی ایریا کو ملا کر انڈیا بنا رہے ہیں،
تو جتنے بھی پشتون میجارٹی ایریاز ہیں، ناردرن ایریاز، ٹرائبل ایریاز میں جتنے بھی بلوچستان والے میں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو یا الگ ایک ملک بنا دی جائے، پختونستان جس کا نام رکھا جائے، یا ہمیں افغانستان کے ساتھ ملایا جائے۔ تو پاکستان کے آزادی کے بعد بھی ان کی ایک جدوجہد جاری رہی ہے، تو جو 2008 میں ختم ہوئی اگر ہم بات کریں، تو اس کے بعد ان کی یہ ڈیمانڈ چینج ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک پختونستان الگ ملک بنا دیا جائے، سیپریٹ ہوم لینڈ فار پختونس، لیکن بعد میں یہ ڈیمانڈ چینج ہو گئی تھی کہ NWFP کا جو نام ہے وہ پختونستان رکھا جائے، جو بعد میں خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ 2008 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں، ANP اور PP کی جو کوalition گورنمنٹ جو تھی یہ ایگری ہو گئے تھے، اور 2008 میں انہوں نے NWFP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا تھا۔ افغانستان یہ ایشو ہمیشہ رہا ہے کہ اپنا جو یہ ڈیورنڈ لائن کا جو ایشو رہا ہے، یہ اپنا افغانستان اپنے ہر گورنمنٹ کے ساتھ، جتنے بھی پاکستان میں جتنے گورنمنٹس رہے ہیں ان کے سب کے ساتھ یہ ایشو اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان بات کرتے ہیں کولڈ وار کی، تو یہ کولڈ وار تو 1947 کے بعد سے سٹارٹ ہو رہی تھی، کیونکہ جب 1945 کے بعد سے، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جب دو بلاک بن گئے تھے، ایک رشیا ایک USA، تو USA کو USA جو ہے اس نے USSR کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ USSR کی ایکسپینشن بڑھ رہی تھی اس سائڈ پہ ریڈ سی کی طرف، تو انہوں نے انویٹ کیا تھا 1979 میں، جو انویٹ کیا تھا افغانستان میں، تاکہ ان کو ریڈ سی کی طرف جانے دیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ کولڈ وار ہوا تھا، جس میں USA نے پاکستان کی مدد سے افغانستان میں USSR کو ہرایا تھا، اور اس وقت سے افغانستان میں حالات خراب ہوتے رہے ہیں۔ جو بھی پاکستان نے کوشش کی ہے، ہمیشہ کوشش کی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں جو بھی رولر آئے وہ پرو پاکستانی ہو، یا افغانستان میں کوئی گورنمنٹ نہ ہو۔ یہ ہمیشہ پاکستان کی کوشش رہی ہے، کیونکہ اگر افغانستان اوپر آتا ہے، اگر افغانستان اپنا اسٹینڈ ہو جاتا ہے، اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے ٹیریٹریز جتنے بھی ہیں وہ ہمیں واپس دے دی جائیں۔ جنرل حمید گل جو ایک کتاب ہے ریکنسیلیشن، اس میں بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ بھٹو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جنرل حمید گل جو ہیں ان کی انہوں نے پلان بنا دیا تھا کہ کابل کو جو وہ ٹیک اوور کر لیں گے ہم لوگ، جو بعد میں یہ پلان ناکام ہو گیا تھا بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ ان کا ایک اور مولانا عبدالسلام ضعیف، یہ پاکستان نے بہت برا کیا تھا، یہ طالبان گورنمنٹ رہے ہیں یا جتنی بھی گورنمنٹس رہے ہیں یا افغانستان میں، انہوں نے بہت برا کیا تھا۔ ان کا ایک مولانا عبدالسلام ضعیف، یہ ایک طالبان گورنمنٹ کا ایمبیسڈر رہا ہے پاکستان میں، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو تھا نا وہ ڈوئل رول پر کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے ڈوئل رول کا کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ پاکستان نے بہت سے مینی ہنڈریڈس، تقریباً بہت سے جو طالبان سے تھے ان کو ہینڈ اوور کر دیا تھا USA کو، اس میں مولانا عبدالسلام ضعیف بھی ان میں موجود تھے۔ پاکستان جو ہے ان کے لیے نتھنگ از ابو نیشنل انٹرسٹ، جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے دے ہیو نو پرابلم ہاؤ مینی افغانیز کلڈ، جتنے افغانی مرے ان کو کوئی پرابلم نہیں، ہاؤ مینی بلوچ کلڈ، دے ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ، نتھنگ از ابو دی نیشنل انٹرسٹ۔ پاکستان کا موٹو یہی رہا ہے کہ ہمارے جتنے جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے اوپر کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ جیسے انٹرنیشنل ریلیشنس میں اگر ہم پڑھیں تو کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نو پرماننٹ فرینڈ نو پرماننٹ اینیمی، نہ کوئی پرماننٹ دوست ہوتا ہے نہ کوئی اینیمی رہتا۔ تو یہ تھا ڈیورنڈ لائن کا جو پورا ایک فیکٹر رہا ہے، انٹرنل فیکٹر رہا ہے، تھریٹ رہا ہے، جو پاکستان ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ جو ڈیسٹیبلائز افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کا بہت کردار رہا ہے۔
پاکستان ابھی جو ڈیسٹیبلائز ہے، انسٹیبلٹی ہے وہاں پہ، اس میں پاکستان کا بہت کردار رہا ہے۔ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہاں پہ پرو پاکستانی رولر ہو افغانستان میں، یا وہاں پہ کوئی گورنمنٹ ہی نہ ہو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ٹیریٹری جو ہیں یہ دوبارہ نہ مانگی جائیں، کوئی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کرے۔ تو یہ ایک انٹرنل تھریٹ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس کے مطابق آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔